انتہائی مطلوب دہشت گرد ہروندر سنگھ رندا ابھی نہیں مرا اور وہ ہے زندہ اور پاکستان میں بیٹھ کر بھارت کے خلاف دہشت گردی کی رچ رہا ہے سازش۔ خفیہ دستاویزوں سے انکشاف ہوا ہے کہ بدنام زمانہ مجرم اور خالصتانی دہشت گرد ہروندر سنگھ رندا ابھی تک زندہ ہے اور اس نے جان بوجھ کر پھیلائی تھی اپنی موت کی خبر تاکہ بھارتی ایجنسیوں کی توجہ اس سے ہٹائی جا سکے۔ مدھیہ پردیش کے شیوپور ضلع سے خواتین کی نسبندی کیمپ کی شرمناک تصویریں آئی ہیں منظر عام پر۔ اسپتال میں بیڈز اور اسٹریچر کا انتظام کرنے کے بجائے 9 ڈگری درجہ حرارت کی ٹھٹرتی سردی میں زمین پر لٹا کر ان کی جا رہی ہے نسبندی۔ اسپتال انتظامیہ نے کمبل اور گدوں کا بھی نہیں کیا انتظام۔ اب الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ کیمپ ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے بدحال انتظامات کے درمیان لگایا گیا ہے۔ راجیہ سبھا میں وقفہ صفر کے دوران سشیل کمار مودی نے جموں و کشمیر تنظیم نو قانون 2019 میں ترمیم کر کے حد بندی کمیشن کی سفارشات کو شامل کرنے کا کیا ہے مطالبہ۔ اشتعال انگیز اور متنازع بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے والے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے ایک سرکاری پروگرام میں مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مسلمان مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کا نہیں ہے حق، ہم اس نظام کو چاہتے ہیں بدلنا۔ پی ڈی پی کے ایڈیشنل ترجمان رؤف بٹ نے سپریم کورٹ میں دفعہ 370 اور 35A کی بحالی سے متعلق مقدمے کی سماعت میں تاخیر جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کی آخری امید ہے بس عدالت عظمیٰ۔ راجیہ سبھا میں آج بھارت چین تجارتی تعلقات کے بارے میں ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے تجارتی صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ حکومت نے میک ان انڈیا پہل پر دی ہے توجہ اور گھریلو صنعتوں کو سامان کی تیاری کے لیے ترغیبات کی ہیں فراہم تاکہ ان کی مینوفیکچرنگ صلاحیت میں کیا جا سکے اضافہ۔ گجرات میں حکمران بی جے پی پیر کو نئی حکومت دے گی تشکیل۔ ریاستی بی جے پی کے صدر سی پاٹل نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ دوپہر 2 بجے عہدے اور رازداری کا لیں گے حلف۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ان اہم شخصیتوں میں شامل ہیں جو حلف برداری کی تقریب میں کریں گے شرکت۔ دہرادون کے شہر مسوری میں لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن میں 97ویں مشترکہ فاؤنڈیشن کورس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے تربیت پانے والے افسران سے کہا کہ وہ فیصلے کرتے ہوئے سماج کے محروم طبقوں کو رکھیں پیش نظر۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ان کے مقاصد کو پورا کرنے میں ملے گی مدد۔ شدید سمندری طوفان مینڈوس جو خلیج بنگال کے جنوب مغرب پر مرکوز تھا تقریباً شمال مغرب کی سمت بڑھ گیا آگے اور جنوب مغربی خلیج بنگال میں چنئی کے جنوب مشرق میں 350 کلومیٹر کی دوری اور کرائی کال کے تقریباً 270 کلومیٹر مشرق جنوب میں ہے مرکوز اور شمال مغرب کی سمت مسلسل آگے بڑھنے اور پڈوچیری اور سری ہری کوٹا کے درمیان مسلسل آگے بڑھنے کی ہے توقع۔ راشٹریہ لوک دل نے اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری میں گزشتہ سال احتجاج کے دوران گاڑی سے کچلنے کی وجہ سے ہلاک اور زخمی ہونے والے کسانوں کے لیے ریاستی حکومت سے اعلان کردہ معاوضہ کا مطالبہ کرتے ہوئے آج کہا کہ اب تک متاثرین کو نہیں ملا ہے معاوضہ۔